بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ کرنٹ افیئرس کے سلسلے میں آج ہم ایک اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ ہے وچ سسٹم آف گورنمنٹ از بیسٹ فار پاکستان۔ پاکستان کے لیے کون سا نظام حکومت بہتر ہے؟ پاکستان اپنی زندگی کی پون صدی گزار چکا ہے اور اس پیریڈ پر اگر ہم ایک سرسری نظر ڈالیں یا بغور نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں فیڈریشن بھی قائم ہوئی، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی قائم ہوا، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی قائم ہوا، اور پھر ایک اور تجربہ کیا گیا پریزیڈنشل کم پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ مارشل لاء اور سول مارشل لاء بھی یہاں آئے، ہر قسم کے نظام کا تجربہ کیا گیا، لیکن معاملات آج بھی ویسے ہی ہیں، آج بھی تشنا طلب ہے، آج بھی صورتحال اسی قسم کی ہے، اور آج بھی مختلف سسٹمز کی بات کی جاتی ہے، کچھ حق میں اور کچھ خلاف بات کی جاتی ہے۔ کوئی بات بھی فائنل نہیں ہے، حتمی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، نہ کوئی پارلیمانی روایات قائم ہو سکیں اور نہ ہی کوئی آئینی روایات قائم ہو سکیں۔ ہم نے کسی بھی سسٹم کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کا اگر ہم ایک برڈز آئی ویو لیں، ایک انالیسز کریں تو 47 سے شروع کرتے ہیں۔ 1947 سے 1956 تک کا یہ 9 سال کا پیریڈ جو ہے وہ آئین کے بغیر گزارا گیا، اور اس پر یہ پھبتی کسی جاتی تھی کہ یہ سرزمین بے آئین ہے، اس کو لینڈ آف نو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور ان 9 سالوں میں کچھ واقعی ریئل ایشوز یا پرابلمز تھے اور کچھ لایعنی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اگر دنیا کی مہذب قوموں کے سامنے ایسے ایشوز پرابلمز آئیں تو وہ میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ دنوں میں ان کو مل بیٹھ کر ان کا حل جو ہے وہ نکال لیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابا آدم ہی نرالا ہے، مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں، ان مسائل کا حل تلاش کرنے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستان کا قیام جب ہوا، یعنی پاکستان جب مارد وجود میں آیا تو بہت سے مسائل نے سر اٹھایا۔ اس میں دونوں حصوں کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ تھا، ایک حصہ ادھر تھا اور درمیان میں انڈیا اور پھر ایسٹ پاکستان۔ اور جب اس میں آئین سازی کا مسئلہ شروع ہوا تو اس میں بھی بہت سارے معاملات ایسے تھے جس کو غیر ضروری طور پر اٹھایا گیا، اور مشکلات تو ظاہر ہے ایک نوزائیدہ مملکت تھی، اس کو تھیں ہی، اور اس میں سب سے پہلا اور اولین مسئلہ جو تھا وہ مہاجرین کا تھا اور مہاجرین کی آباد کاری کا تھا۔ تو میں نے جیسے ابھی یہ بات کہی کہ کچھ ریئل ایشوز تھے اور کچھ ان ریئل ایشوز تھے جن پر زیادہ زور دیا گیا، اور آئین بنانے کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن میکنگ یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ تو اس میں مختلف جو ہے جہتیں نکالی گئیں کہ آئین کیسا ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ دونوں حصوں میں آبادی کا فرق تھا اور نمائندگی کا مسئلہ طے کرنے والا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، اور اس پہ بھی یہ تھا کہ طرز حکومت کیسا ہو، الیکشن جو ہیں وہ سیپریٹ ہوں یا جوائنٹ ہوں، اور اختیارات کی
تقسیم جو ہے وہ کیسے ہو، سرکاری زبان جو ہے وہ کون سی ہو، نظام جو ہے وہ پارلیمنٹری ہو یا پریزیڈینشل ہو. یہ مسائل یقیناً تھے اور ان کو یہ حل طلب بھی تھے، ان کو حل بھی ہونا چاہیے تھا، اور مگر ایسے نہیں کہ ملک کو لاوارث یا بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے. پھر آگے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی گئی اور آئین سازی کا کام جو ہے وہ ابھی جو کہ ڈیلے چل رہا تھا، تو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن یہ بارش کا ایک قطرہ جو ہے وہ ثابت ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو وہ پہلی کمیٹی تھی اس نے کام کیا، پھر دوسری کمیٹی کی رپورٹ آئی، پھر محمد علی بوگرا رپورٹ جو تھی وہ بھی آئی، جس کو محمد علی بوگرا فارمولہ کہا جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہا، جو وطن عزیز میں مسلسل انسٹیبلٹی کا باعث بن رہا تھا، عدم استحکام جس سے پیدا ہوتا رہا. اور بالآخر چودھری محمد علی صاحب کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں اور مملکت خداداد پاکستان کو 1956 میں ایک آئین جو ہے وہ نصیب ہوا. یہ جو پہلے 9 سال تھے ان جو جس کو لینڈ آف نو کانسٹیٹیوشن کہا جاتا تھا، سرزمین بے آئین، اس آئین وہ جو 1935 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں کچھ ضروری امینڈمنٹس جو ہیں وہ کر کے اس کے ساتھ کام چلایا جا رہا تھا. اب 1956 میں یہ پہلا آئین جو ہے وہ ملک کو نصیب ہوا. یہ وفاقی پارلیمانی آئین تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ صرف 2.5 سال چل سکا اور اس میں بھی 4 پرائم منسٹر جو ہیں وہ تبدیل ہوئے. 1958 میں ملک میں پہلا باقاعدہ مارشل لا آیا اور جو 1956 کا آئین تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے بعد 1962 میں جو ہے وہ ایوب خان نے ایک یا میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو 1956 کا آئین تھا وہ وفاقی پارلیمانی آئین تھا، اور 1958 میں مارشل لا لگا اور پھر 1962 میں پریزیڈنٹ ایوب نے اس پر جو ہے وہ کام کیا اور ملک کو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف لے کر آئے. اور 1969 میں یحییٰ خان نے ایک اور مارشل لا جو ہے وہ امپوز کیا اور 1962 کا جو پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے بعد یحییٰ خان نے LFO دیا، لیگل فریم ورک آرڈر، اور اس کے تحت 1970 میں ملک میں یعنی 1947 کے بعد پہلے جنرل الیکشن جو ہے وہ ہوئے. اور اس کے بعد ایک اور انفارچونیٹ معاملہ آیا جب 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھٹو نے جو ہے وہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ تیار کروایا اور 14 اگست 1947 کو اس کو لاگو کیا گیا اور وہ ایک وفاقی پارلیمانی آئین تھا. اور یہ یعنی وہ پہلا جو آئین تھا 1956 والا وہ وفاقی پارلیمانی تھا، اور یہ جو 62 والا تھا یہ وفاقی پریزیڈینشل تھا. اور یہ جو ہے 1973 کا یہ پھر ایک نیا تجربہ کیا گیا اور اس میں اس کو فیڈریشن اور اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی فیڈرل پارلیمنٹری یہ کانسٹیٹیوشن تھا.
اس میں یہ نظام اپنے طور پر یہ 1973 سے چلنا شروع ہوا اور 1977 میں اس کو بریک لگی اور ایک دفعہ پھر ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا جو ہے وہ نافذ کیا اور آمریت قائم کی اور پھر ہم ایک دفعہ پھر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف آ گئے۔ 1977 میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لا، ایک ڈکٹیٹرشپ اور یہ ایک طرح سے صدارتی نظام کا ڈول ڈالا جا رہا تھا۔ 1985 میں یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ایٹھ امینڈمنٹ کے ساتھ اس کو بحال کیا گیا اور اس کو فرانس اور سری لنکا کی طرز پر اس کو پارلیمانی کم صدارتی جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس میں صدر کو بے پناہ اختیارات حاصل تھے، جس میں ایک جو بدنام زمانہ 58(2)B کلاس تھی، اس کے تحت مختلف پیریڈز میں مختلف پریزیڈنٹس نے 4 گورنمنٹس کو اور 4 دفعہ نیشنل اسمبلی کو ڈسمس کیا، ان کو برطرف کیا۔ اور پھر 1997 کے الیکشن کے بعد جب پرائم منسٹر نواز شریف آئے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ یہ جو 13th امینڈمنٹ کے تحت اس کو پھر سے ریوائز کروایا اور پارلیمنٹ کے جو اختیارات تھے ان کو بحال کروایا گیا اور ایک دفعہ پھر پارلیمانی نظام جو ہے وہ اپنی اصل روح کے ساتھ بحال کیا گیا، لیکن یہ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور ملک میں 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مارشل لا جو ہے وہ نافذ کیا اور حکومت کو برطرف کر دیا اور آئین کو سسپینڈ کر دیا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک دفعہ پھر 2002 میں پریزیڈنٹ مشرف نے 17th امینڈمنٹ کے تحت ایک دفعہ پھر اس میں تبدیلی کی اور وہ جو 8th امینڈمنٹ کا وہ جو کی گئی تھی اس کو اثر نو ریوائیو کیا گیا اور پریزیڈنٹ کو وہ تمام اختیارات جو تھے وہ واپس دے دیے گئے اور اب پھر ایک دفعہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بہت زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہو گیا اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی جو حیثیت تھی اور اس کے جو پارٹس تھیں وہ بہت کم کر دی گئی اور صدر مملکت کو با اختیار بنا دیا گیا۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ 2010 تک چلا جب ایک دفعہ پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی جو گورنمنٹ تھی اس دور میں 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ کی گئی اور جو پارلیمنٹ کے جو پارس کم کی گئی تھی ان کو ایک دفعہ پھر بحال کر دیا گیا اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پاورفل قرار پایا اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن تھا اور ہے اور سب کے لیے قابل قبول تھا اور آج بھی ہے، مگر ود دا پیسج آف ٹائم 1977 کے بعد سے لے کر ٹل ٹوڈے اس میں جو ایک چھیڑ چھاڑ ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ جاری رہی اور اس نے ملک میں جیسا میں نے ابتدا میں بات کہی تھی کہ سٹیبلٹی نہیں آنے دی، نہ ہی پارلیمانی روایات بننے دی اور نہ ہی آئینی روایات بننے دی، یعنی اس کو ایک چوں چوں کا مربع جو ہے وہ بنائے رکھا۔
ان مختصر جائزے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج بھی سیاسی اور آئینی صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے، وہ مسائل سے دوچار ہے۔ سیاسی صورتحال کلیئر نہیں ہے، ہر قسم کے جو سسٹمز ہیں وہ آزمائے گئے ہیں، ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اجتماعی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو نمایاں رکھا گیا۔ اب یہ ناکامیاں جو ہم نے یہ دیکھی ہیں کہ کیوں ہم اس پر ایک سوال جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں ہم وطن عزیز کو آج تک ایک سسٹم نہیں دے سکے۔ انڈیا جو ہے اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ آزادی حاصل کی، لیکن وہاں ایک سسٹم جو ہے، وہاں ادارے جو ہیں، وہاں پارلیمنٹ جو ہے اور وہاں الیکشن کا نظام جو ہے ان کا بھی فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور یہاں بھی فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہے، لیکن وہاں کامیاب کیوں ہے اور یہاں کامیاب کیوں نہیں ہے؟ تو ہر دفعہ ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے وہ مختلف سسٹمز جو ہیں وہ ان کو آزمایا گیا، وہاں تو ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا۔ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات جو ہیں وہ اجتماعی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو تو نہیں سامنے رکھا جاتا، فیصلے جو ہیں وہ کہیں ذاتی پسند ناپسند اور من مرضی کے تو نہیں کیے جاتے۔ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اس عدم استحکام کی؟ تو پھر ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سا نظام پاکستان کے لیے سوٹیبل ہو سکتا ہے؟ کون سا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے دی بیسٹ ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں جنرل ایوب کے دور میں بلا شبہ بہت زیادہ ترقی ہوئی، خوشحالی ہوئی، لوگوں نے بہتر ان کا جو معیار زندگی تھا اس میں نمایاں تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی، اور اسی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے بعد یعنی دوسرا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو آیا ضیاء الحق کا، تو اس میں بھی ہمیں ترقی اور خوشحالی نظر آتی ہے، صنعت میں خاطر خواہ ترقی نظر آتی ہے، زراعت میں خاطر خواہ ترقی نظر آتی ہے، لیکن بعد میں آنے والے جو پیریڈز ہیں ان میں وہ سلسلہ باقی نہ رہ سکا۔ لیکن دوسری طرف ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ٹینیورز جو ہیں وہ آئے جن میں پارلیمانی دور تھا، اور خاص طور پر نواز شریف کا دور، اس میں ہمیں بہت زیادہ ترقی جو ہے وہ دیکھنے میں ملی۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ترقی جو ہے وہ ہوئی، تو وہاں ان دونوں ادوار میں اختیارات جو ہیں وہ لائل پور کے گھنٹہ گھر کی طرح وہ ایک ہی جگہ جو تھے وہ مرکوز تھے، اور جو ہی یہ دونوں ادوار اپنے اپنے ٹائم کے ساتھ جب ختم ہوئے تو وہ ترقی جو تھی اور وہ خوشحالی جو تھی وہ ایسے ہی ایک سراب کی شکل اختیار کر گئی، اور پانی کا بلبلہ جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ بعد میں آنے والے جو ادوار ہیں جن میں پارلیمانی نظام کی بات ہم کرتے ہیں، اس میں خاص طور پر نواز شریف کا جو دور ہے اس دور میں ہمیں خاطر خواہ ترقی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ وطن عزیز میں نظام چاہے جو بھی ہو، پارلیمانی ہو یا صدارتی ہو، ایک بات واضح اور وہ یہ ہے کہ کم از کم جو بھی نئی حکومت بنتی ہے اس کو کام کرنے کا موقع تو دیا جائے، اس کو اپنی مدت پوری کرنے کا موقع جو ہے وہ تو ملنا چاہیے، اپنی پالیسیوں کو بنانے کا، ان کو نافذ کرنے کا، اور ان کو ان سے رزلٹ لینے کا موقع تو ملنا چاہیے۔ اور کوئی نظام اگر ہم یہاں نافذ کرتے ہیں، کوئی بھی سسٹم جو ہے اس کو ہم امپوز کرتے ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
کیا چیزیں ہیں جس کے تحت یا جن کو مد نظر رکھ کر ہم وہ سسٹم جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں؟ کیا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ کسی بھی نظام کو، کسی بھی سسٹم کو امپوز کرنے سے پہلے ہم نے اس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھا۔ اللہ حاضر القیاس ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ تمام جو یہ سسٹمز ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں بہت ساری کوالٹیز بھی ہیں، میرٹس بھی ہیں، اور کچھ ڈی میرٹس بھی ہوں گے، کچھ خوبیاں بھی ہوں گی اور کچھ خامیاں بھی ہوں گی، مگر جب کسی ایک نظام کو، ایک سسٹم کو جب ہم امپوز کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ کیا نیک نیتی کو مد نظر رکھا؟ کیا خلوص نیت سے کام لیا گیا؟ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے مساوی ہوتا ہے، سب اس کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، حتیٰ کہ بنانے والا بھی اس کے دائرۂ کار سے باہر نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ جو لا میکر ہے، جو بنانے والا ہے، وہ یہ کہے کہ یہ قانون آپ کے لیے ہے اور مجھ پر یہ لاگو نہیں ہوتا، تو پھر اس قانون کی افادیت ختم ہو جاتی، کیونکہ قانون تب فائدہ مند ہوتا ہے جب مساوی ہو۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی قانون سے ماورا نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ایک لوپ ہول، ایک فلا جو ہے اگر چھوڑا جائے گا تو پھر قانون کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو بھی سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو بنانے والا، لاگو کرنے والا، وہ اس سے ماورا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ بنانے والا جو ہے، نافذ کرنے والا، وہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہاں کے وہ معروضی حالات جو ہیں ان کو مد نظر رکھے، لوگوں کے ذہنی رجحانات کو مد نظر رکھے، وہاں رسم و رواجات کی ایک واضح اس کے ذہن میں پکچر ہونی چاہیے، اس کو تہذیب و ثقافت کا اندازہ ہونا چاہیے، عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیوریبل نہیں ہوگا، پائیدار نہیں ہوگا، وہ اتنا ہی ہوگا کہ جس نے بنایا، نافذ کیا، اور نافذ کرنے کے بعد جتنا عرصہ وہ خود برسر اقتدار رہا تب تک چلے گا، اور جو ہی وہ منظر سے ہٹا وہ سسٹم بھی غائب۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کو اس طرح سے ایک ایگزامپل کے ذریعے ہم واضح کرتے ہیں کہ امریکہ میں فیڈرل پریزیڈنشل سسٹم جو ہے وہ پچھلے تقریباً 250 سال سے انتہائی کامیابی سے عمل پذیر ہے۔ اسی طرح سے برطانیہ میں یونیٹری پارلیمنٹری سسٹم ہے، وہ تقریباً 500 سال سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ اب دونوں دنیا کی بہترین اور مہذب ترین نیشنز ہیں، اگر ان دونوں سسٹمز کو ایکسچینج کر دیا جائے، جو یونیٹری پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو امریکہ میں نافذ کیا جائے، اور امریکن فیڈرل جو پریزیڈنشل سسٹم ہے اس کو یو کے میں ٹرائی کیا جائے، تو کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ میرا جواب ہے نہیں، کیونکہ دونوں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے نظام کو سوٹ نہیں کرتی۔ برطانیہ میں فیڈریشن کیسے چل سکتی ہے، اور امریکہ میں جو 50 اسٹیٹس پر مشتمل ہے وہاں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس طرح سے یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، لوگوں کے رجحانات ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، رسم و رواجات ہیں، تہذیب و ثقافت ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور تب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں کامیابی سے چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا۔ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو
ہمہ وقت ایک جیسے میں نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے جب تک حکمران ہے تب تک جس نے نافذ کیا وہ رہے گا، اس کے بعد ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی نظام کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حکمران کے ساتھ آیا ہے اور اس کے جانے کے بعد ہر چیز ختم. امریکہ میں، برطانیہ میں نظام کی کامیابی کے لیے وہاں وہ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اس کو بنایا، اپلائی کیا، امپوز کیا اور اس کے نتائج انہوں نے لیے اور اس سسٹم کو آزادانہ طور پر وہاں چلنے دیا گیا. بنانے والے بھی اس کے انڈر آ گئے اور باقی لوگ بھی اس کے انڈر آ گئے اور کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. ہاں، جو کمی بیشی ہے، جو سکم ہیں، فلاز ہیں، لوپ ہولز ہیں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم ان کو بتدریج گریجولی ان کو اس میں جو ہے وہ چینج آتی چلی گئی. کسی بھی سسٹم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع دیا جائے. جو موجودہ حکمران یعنی جس نے اس کو نافذ کیا ان کی اپنی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، اپنی من مرضی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سارے معطوب ٹھہرے. یعنی ایک بندہ درست ہے اور باقی معطوب، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو اپنی مرضی ٹھونسنے کا ہرگز حق نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیشنز ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، یہ تمام پلیئرز جو ہے اپنے اپنی حدود میں رہ کر اپنا اپنا جو آئینی دائرہ کار ہے اس کو اختیار کریں، اس میں اپنے آپ کو رکھیں اور کوئی بھی باؤنڈری سے باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش نہ کرے. کوئی اپنا کام نہ چھوڑے اور کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہ کرے. سب اپنا اپنا آئینی کردار ادا کریں، اپنا اپنا آئینی دائرہ کار اختیار کریں اور اس میں رہ کر کام کریں. ہر کسی کو اپنے آئینی طریقہ کار کے مطابق کام کرنا چاہیے، آئینی دائرہ کار اور حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے اور کسی کو بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں پارلیمانی نظام یعنی پارلیمنٹری سسٹم پر بہت اعتراضات کیے جاتے، بلا وجہ کیے جاتے. دراصل اسے پارلیمانی نظام کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اسے اپنی روایات قائم کرنے کا اور اسے آئینی روایات قائم کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. پارلیمانی نظام میں پہلے ادوار میں ہم دیکھیں تو گورنر جنرل جو ہے وہ مداخلت کرتا رہا، کبھی مارشل لا آتے رہے اور کبھی 52(8)B کی شکل میں مختلف پریزیڈنٹس جو ہیں وہ اسمبلی اور پرائم منسٹر کو گھر بھیجتے رہے. تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر کسی کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے اور دوسرے کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ پارلیمانی نظام کی تطہیر کا، اس کی جو فلٹرائزیشن ہے، اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ الیکشنز ہے. الیکشنز کو بار بار اگر ہونے دیا جائے تو وہ اس کے یعنی ایک بہترین فلٹر کا کام وہ کرتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شعبہ کو اپنی آئینی دائرہ کار اور کانسٹیٹیوشنل لیمٹس کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. پارلیمنٹری سسٹم پر کبھی جو ہے وہ کرپشن، ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ، انسٹیبلٹی کا الزام لگایا جاتا ہے اور کبھی پولیٹیشنز کی نالائکی اور نااہلی کا رونا رویا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں
آئینی یا غیر آئینی ہر دور میں اور ہر سسٹم میں موجود رہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب فلاں پریزیڈنشل سسٹم آیا تھا تو اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، صرف پارلیمانی میں تھیں، یا صرف پارلیمانی میں تھیں اور یا صرف پریزیڈنشل میں تھیں اور پارلیمانی میں بھی نہیں تھیں۔ جتنے بھی سسٹمز جو ہیں وہ ہم نے ٹرائی کیے یہاں، ان سب میں یہ چیزیں بدرجہ عتم موجود تھیں، اور ہر سسٹم میں یہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا، ان میں اضافہ ہوا، ان میں کمی نہیں ہوئی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ملک میں پارلیمانی روایات کو سیٹ ہی نہیں ہونے دیا گیا، نہ سیٹ کیا گیا، نہ بننے دیا گیا، اور نہ بننے کا انہیں موقع دیا گیا۔ 2002 میں جو پارلیمنٹ قائم ہوئی، وہ اس کی مدت جو ہے وہ یعنی نیشنل اسمبلی جو تھی اس کی مدت جو ہے وہ 2007 میں ختم ہوئی، اور پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلی نیشنل اسمبلی تھی جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا۔ ماہرین جو ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہے، کیونکہ وہ مارشل لاء کے سائے میں بنی تھی، تو اس میں نہیں۔ ایکچولی جس اسمبلی کو جو 2008 میں بنی اور 2013 میں جا کر ختم ہوئی، اس کو پہلی گنا جاتا ہے، تو میں نے 2002 والی کو بھی شمار کیا ہے کہ وہ چلیں پہلی وہ تھی اور دوسری یہ۔ اس پر ایک اور بات کہ 2008 سے لے کر 2013 تک جو اسمبلی بنی، اور اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جو ہے وہ پہلے صدر تھے، ملک کی تاریخ میں پہلے صدر تھے جنہوں نے اپنا جو آئینی جو کانسٹیٹیوشنل ٹینیور تھا اس کو پورا کیا۔ بدقسمتی کی بات یہ کہ آج پون صدی گزارنے کے بعد بھی کوئی بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات اور کیا ہوگی؟ اس میں جو بھی ہے سیاستدانوں کی نالائکیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن کیا یہ دوسرے ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیا ان کو اپنی مدت پوری کرنے نہیں دی جاتی؟ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہو، سیاسی روایات زندہ ہوں، آئینی روایات موجود ہوں، تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، کیونکہ برطانیہ میں 2015 سے لے کر اب تک، یعنی یہ پچھلے 5-6 سال میں، یعنی 2020 تک 5 سال بنتے ہیں، اور ان 5 سالوں میں 5 الیکشنز ہوئے، نئی گورنمنٹس بنی، نئے پرائم منسٹر آئے، تو کیا وہاں کرپشن تھی؟ وہاں ہارس ٹریڈنگ تھی؟ وہاں فلور کراسنگ تھی؟ اور کیا ان سب 5 الیکشنز کے نتیجے میں کیا وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ذاتی پسند ناپسند کا خاتمہ کیا جائے، اپنی مرضی نہ ٹھونسی جائے، اور بار بار الیکشن ہونے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا سیاسی شعور جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، ان کو لوگوں کا یعنی جو پولیٹیشنز ہیں ان کا احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے، اور فلٹرائزیشن ہوتی رہتی ہے۔ جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے وہ سسٹم سے باہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صرف اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک سسٹم ایسا بنایا جائے اور اس سسٹم میں روایات کو زندہ کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ ہے رول آف لاء، قانون سب کے لیے، اور سب کے لیے ایکولی ٹریٹ کیا جائے، کوئی پریزیڈنٹ ہو یا کوئی عام آدمی ہو، سب کے لیے، پرائم منسٹر ہو یا عام ورکر ہو، قانون سب کے لیے۔ جب سب اس کے دائرہ کار میں آئیں گے اور کوئی قانون سے مبرہ نہیں ہوگا، ماورا نہیں ہوگا کہ یہ بڑا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ چھوٹا ہے اس کو پکڑ لیا جائے، نہیں، جس نے جو کیا ہے
اس کا اسے کریڈٹ یا ریوارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے. نئے الیکشن ہوں گے, نئی جو ہے قیادت آئے گی, سیاستدانوں کی, پولیٹیشنز کی فلٹرائزیشن ہوگی, بہترین قیادت آئے گی, ذمہ دار لوگ آئیں گے, نیا خون آئے گا. اس طرح بار بار الیکشن سے علاقائی سیاسی جماعتوں کا خاتمہ ہوگا. ملک گیر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی وہ آگے آئیں گی, ملک میں سیاسی استحکام ہوگا, اور یہ سٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کا باعث بنے گی. بہتری ہوگی, ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, آسودگی ہوگی. وفاق کا, فیڈریشن کا ہونا پاکستان کی اہم ترین ضرورت ہے, کیونکہ یہاں فیڈریشن جو ہے اس جگہ قائم کی جاتی ہے جہاں ایک سے زیادہ قومیتیں ہوں, نسلیں ہوں, لسانی گروپ ہوں یا مذہبی گروپ ہوں. تو وہاں فیڈریشن کا قائم ہونا ہی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہر کسی کو آواز اٹھانے کا موقع ملتا ہے, اور ہر کسی کے مسائل کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے, اور اس طرح سے لوگوں کا کیتھارسس بھی ہوتا ہے. اس طرح پاکستان جو ہے وہ 4 اکائیوں پر مشتمل ہے, اور ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ملک میں یہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یہ مل کر ایک فیڈریشن جو ہے وہ قائم کرنے کے خواہش مند ہے. بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے خواہش مند تھے, وہ بھی اس کے حامی تھے. ان کی جو سیاسی جدوجہد تھی اور ان کے فرمودات بھی پاکستان میں وفاقی پارلیمانی نظام کے حق میں تھے. وہ بھی پارلیمانی نظام کے ہی خواہش مند تھے, اور قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی جو خواہشات تھیں یا ان کے فرمودات تقریریں تھیں ان میں بھی وفاقی پارلیمانی نظام کی ہی جھلک نظر آتی ہے. عوام بھی اس کے حق میں. تو جب وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جیسے میں نے لسانی نسلی قومیتوں کی بات کی, وہ ضرورت ہے, جو اکائیاں ہیں, یونٹس ہیں, وہ خواہش مند ہیں, عوام خواہش مند ہے, اور سب سے بڑھ کر بانی پاکستان اس بات کے خواہش مند ہے کہ وہ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا جائے. تو پھر پاکستان میں صدارتی نظام کی نسبت پارلیمانی نظام کی زیادہ گنجائش ہے, اس کو زیادہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے, بشرطے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اس کے حق میں, یہ عوام کے مزاج کے مطابق ہے. اس میں عوام کی سیاسی تربیت ہوتی ہے, عوام کی بالادستی قائم ہوتی ہے, کیونکہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام کے منتخب ووٹوں سے آتے ہیں اور عوام کی نمائندگی جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اپنے تمام اعمال و افعال کے سلسلے میں وہ عوام کو ہی بالآخر جواب دہ ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی نظام جو ہے وہ قائم ہوئے, ان سسٹمز کو قائم کرنے کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے بھی ثابت ہوئے, بہت برے بھی ثابت ہوئے, لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بنانے والے اور اس کے چلانے والوں کی اپنی ویژن کیا ہے, اپنا ان کا ذہن کیا ہے, وہ کس حد تک اس کے حق میں ہیں اور کس حد تک اس کے ساتھ نیک نیتی اور خلوص دل سے کام کر رہے ہیں. لوگ ذہنی طور پر, سیاسی طور پر جس نظام کو قبول کرتے ہیں وہی نظام سب سے بہتر ہوتا ہے, اور اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حکمرانوں کو اپنی مرضی ٹھونسنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنی مرضی نہ ٹھونسیں, معاملات کو بلڈوز نہ کریں, اور آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. تو نظام جو بھی قائم کرنا ہے, اور یہ میں نے اپنی جو بات کی اس میں میں نے یہ کہا کہ ہمارے ملک کے لیے وفاقی پارلیمانی نظام جو ہے وہ بہتر طور پر کام کر سکتا ہے, بشرطے کہ اس کے لیے جو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. اس کو جب تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں
وہ اکٹھے مل کر اس کو طے کریں اور قانون کی بالادستی جو ہے اس کو شعار بنایا جائے، اور اس طرح سے ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ جس میں رول آف لا جو ہے اس کو اولویت دی جائے، اور ہر پلیئر جو ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرے۔ تو نظام جو بھی قائم کیا جائے اس کو بالآخر کام کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس کو قائم کر کے اور خود اس کی ٹانگیں جو ہے وہ نہ کھینچی جائے، اس کو پنپنے کا موقع دیا جائے۔ وہ جو جس طرح سے امریکہ میں یا برطانیہ میں سیاسی روایات قائم ہوئی ہیں، آئینی روایات قائم ہوئی ہیں، اور برطانیہ کا جو آئین ہے وہ تو ہے ہی غیر تحریری، اور اس کے تحت آج بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان ریٹن ہیں، اور وہ اپنے ٹائم کے ساتھ جو ایک روایت بن گئی ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہاں بھی ان روایات کو زندہ کیا جائے تو نظام جو ہے پاکستان کے لیے وفاقی پارلیمانی نظام ایک بہتر نظام ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو خلوص دل سے، نیک نیتی سے، قانون کی حکمرانی کے تحت اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔